خوش آمدید۔ آج کے اس دلچسپ تجزیے میں ہم ایک انتہائی زبردست اور دل کو چھو لینے والی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، فضل اور رہنمائی کی کیمیا۔ یہ بظاہر تو ایک بہت سادہ سا واقعہ لگتا ہے، لیکن یقین جانیں اس کے اندر انسانی ہمدردی، روحانیت اور درگزر کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت کے سخت قانون اور صوفیانہ محبت کے درمیان کیا فرق ہے، اور کیسے کبھی کبھی نرمی اور شفقت سخت ترین اصولوں سے بھی زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے سیدھا کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک اہم سوال۔ کیا میں بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کریں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عبادات میں طہارت یا وضو تو نماز کی سب سے بنیادی اور لازمی شرط ہے نا؟ اس کے بغیر تو عبادت کا تصور ہی ناممکن لگتا ہے۔ یہ سوال سنتے ہی فوراً ذہن میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ بھلا کوئی ایسا کیسے پوچھ سکتا ہے؟ ایک روایتی ذہن تو فوراً اس پر غصہ کرے گا یا انکار کر دے گا۔ لیکن اس واقعے کی اصل خوبصورتی ہی یہ ہے کہ بات صرف اس سوال پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی تو ان دو مختلف جوابات میں چھپی ہے جو اس شخص کو ملنے والے تھے۔ دوسرا حصہ، دو مختلف جوابات۔ اب یہاں کہانی میں ایک بہت ہی زبردست موڑ آتا ہے۔ ذرا منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک طرف شریعت کے پہرے دار مفتی صاحب ہیں، ایک لمبی داڑھی، چہرے پر اصولوں کی پاسداری والی سختی، اور وہ انتہائی دو ٹوک سخت لہجے میں کہتے ہیں ہرگز نہیں، جو کہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، قانون یہی کہتا ہے۔ لیکن اب ذرا تصویر کے دوسرے رخ پر دیکھیں، ایک صاحب دل صوفی بزرگ جن کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہے، ایک نرم پرسکون مسکراہٹ ہے۔ وہ کمال شفقت سے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہتے ہیں جی پڑھ لیا کریں۔ اب یہ واقعی حیران کن ہے۔ دونوں جوابات ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ بعض اوقات یہ اہم نہیں ہوتا کہ بات کیا کہی گئی ہے، بلکہ یہ زیادہ اہم ہوتا ہے کہ بات کہی کیسے گئی ہے۔ تیسرا حصہ، صوفی کی حکمت۔ اب ظاہر ہے جب صوفی صاحب کے مریدوں اور شاگردوں نے یہ سنا کہ ایک ایسی بنیادی شرط کو نظر انداز کرنے کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے تو ان کی حیرت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ وہ بالکل سکتے میں آ گئے۔ کمرے میں ایک دم سے کشیدگی چھا گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اپنی الجھن اور بے یقینی کا اظہار کرنے لگے۔ چاروں طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا شریعت کے اصولوں کو توڑا جا رہا ہے؟ ان کے لیے یہ ہضم کرنا محال تھا کہ ایک پہنچا ہوا ولی نماز کے لیے وضو جیسی شرط کو کیسے معاف کر سکتا ہے۔ اور بالکل یہیں پر صوفی کی اصل گہری حکمت سامنے آتی ہے۔ جب مریدوں کی حیرت اور پریشانی حد سے بڑھ گئی تو صوفی صاحب نے ایک ایسی بات کہی جو سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں امید کی ایک نمی تھی اور آواز میں گہرا روحانی سکون۔ انہوں نے فرمایا، دیکھو، مجھے علم ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر مجھے اپنے رب کی رحمت سے یہ پوری امید ہے کہ جس اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دے کر اپنے گھر تک بلا ہی لیا ہے تو وہی اللہ ایک دن اسے وضو کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ یہ اس پورے واقعے کا سب سے جذباتی اور عروج کا لمحہ ہے۔ صوفی صاحب قانون سے ناواقف ہرگز نہیں تھے، لیکن وہ اس شخص کے اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش کو رد کر کے اسے خدا کے دروازے سے دور نہیں بھگانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شروعات جیسی بھی ہو، بس رشتہ جڑ جانا چاہیے۔ چوتھا حصہ، محبت اور تدریج کا راستہ۔ تو اس ساری گفتگو کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کہانی کا نچوڑ تین بہت ہی کمال کے اصولوں میں چھپا ہے۔ پہلا یہ کہ دین یا کسی بھی اچھے کام کی طرف بلانے میں یہ جو بے جا سختی اور فتوے بازی ہوتی ہے نا، اس سے بچنا چاہیے۔ سختی اکثر لوگوں کو قریب کرنے کے بجائے اور دور کر دیتی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم محبت اور تدریج کا راستہ اپنائیں، یعنی آہستہ آہستہ رہنمائی کریں۔ تبدیلیاں کبھی راتوں رات نہیں آتی، ان کے لیے نرم دلی اور وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ یقینی بنانا کہ کوئی بھی پیاسی روح مایوس ہو کر راستے سے ہی نہ لوٹ جائے۔ اگر ہم پہلے ہی قدم پر ناممکن شرائط رکھ دیں گے تو شاید کوئی کبھی اگلا قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہ کر پائے۔ یاد رکھیں، محبت اور شفقت ہی وہ مغناطیس ہیں جو انسانوں کو اچھائی کی طرف کھینچتے ہیں۔
اب ہم اس شاندار تجزیاتی سفر کے بالکل آخر میں آ گئے ہیں۔ اسکرین پر لکھی اس نہایت خوبصورت دعا کو ذرا دل سے پڑھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ اس واقعے پر بات کرنے کا مقصد محض کوئی کہانی سنانا نہیں تھا، بلکہ اس سوچ کو ابھارنا تھا کہ ہم کیسے دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہم دوسروں پر فتویٰ لگانے والے جج بننے کے بجائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں تو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اسی